السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا معاملہ دکھانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا راز کھولنے جا رہے ہیں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لیے کیا خاص پیش کر رہے ہیں؟ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ مدینہ منورہ سے کوئی 30 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے، اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم اثر تھے۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی بقایات آج کل بحرین کے سرابار میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں قوم صالح علیہ السلام یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے، چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے ہیں، صالح ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زوراور نہیں ہو سکتے، وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ سے فرمایا، وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا، ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعتاً معصوم ہے، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسا ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کچھ رات رہیں، یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کا وقت قوم لوط علیہ السلام پر اللہ نے آسمان سے پتھر اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ برتر کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قومیں زمین پر تھی اس وقت برج سنبلا سے شہاب ساکبون کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی خربناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی اور وہیں پتھر کی ہو گئی۔
ان کی بقایات آج بھی بیرا مردار کے پاس وادی صدوم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ اگر آپ اس اسلامک اسٹوریز سے منفرد معلومات سے متفق ہوئے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔